کرتے ہیں خود اعتمادی کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی ساری انرجی ڈرین کر دیتے ہیں اور ان میں یہ سب چیزیں ذہن میں بٹھا دی جاتی ہیں کہ شاید ان میں کچھ بھی ایسی صلاحیت موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ سامنے آ سکے، اور وہ اپنے آپ میں ہی لو ہوتے جاتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے شاید میں اس قابل ہی نہیں ہوں، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ بچوں میں پہلے سے یہ چیز آ جاتی ہے، وہ کسی فیصلہ بھی نہیں لے سکتے ہیں، کسی بات میں ڈیسیژن میکنگ میں انہیں بہت زیادہ لیک کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور میں اس بات پہ بلیو رکھتی ہوں جو آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کے سبلنگز ہیں، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، چاہے وہ آپ کا پارٹنر ہے، اگر وہ آپ کو یہ چیز فیل کروا رہا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پازیٹیو انرجی آپ کے اندر وہ چیز آ رہی ہے، تو آپ اپنی زندگی میں بہت اچھے طریقے سے گرو کر سکتے ہیں۔ جب یہ چیزیں آپ کے اندر رچ بس جاتی ہیں، جب پیرنٹ ہوڈ میں جب بچوں کی تربیت ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کا ہم ان کو احساس دلوا دیتے ہیں کہ چاہے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، آپ میں جو خود اعتمادی ہے اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ جب یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں تو جا کر آپ کہیں نہ کہیں کھڑے ہو پاتے ہیں، لیکن جب تک آپ کو ان سب لوگوں کی سپورٹ نہیں حاصل ہوتی ہے، یا کہیں نہ کوئی آپ میں بلا وجہ اور کسی نہ ریزن کی وجہ سے آپ پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی انرجی ڈرین ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آج جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اطرت زہرا صاحبہ جو کہ ماہر نفسیات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے، بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ ویلکم۔ اچھا اطرت صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہم بہت سارے لوگوں سے ایسے ملتے ہیں جو بالکل اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، بچے بھی کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں اپنی کلاس میں، لیکن والدین یا پھر کبھی کبھی ٹیچرز یا کبھی کبھی ہمارے دوست احباب اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم اتنے اہم نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ کیپیبلٹیز موجود نہیں ہیں جو ہمارے میں موجود ہیں، یا کمپیریزن ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی ہماری سیلف اسٹیم کیا لو ہوتی ہے؟ بالکل، یہ بہت اہم فیکٹر ہے، کیونکہ یہ ہمارے اوپر جتنے ایکسٹرنل فیکٹرز آتے ہیں ان میں سے یہ فیکٹر سب سے اہم ہے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمیں ہمارے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، اور جب ہم ان چیزوں پہ یقین کرتے ہیں تو ہماری اپنی کیپیبلٹی اس پتھر کے نیچے دب جاتی ہے۔ میں اگر آپ کو ایک فوک ٹیل کا یہاں پہ تھوڑا سا ریفرنس دوں تو ایک بڑی شاندار حکایت ہے کہ ایک گاؤں میں نا دو بچے تھے جو کہ بہت چھوٹے تھے، اور وہ کھیلتے کھیلتے آبادی سے دور چلے جاتے ہیں، ویرانے میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک کنواں ہے، اور اس کنویں میں ان میں سے ایک بچہ گر جاتا ہے، اور دوسرا بچہ جب سر اٹھا کے دیکھتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اس پوری دنیا میں اس کے دوست کو بچانے کے لیے وہ ایک اکیلا واحد انسان ہے، کیونکہ وہ اگر مدد بلانے بھی جائے گا تو ظاہر ہے ٹائم گزر جائے گا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے دوست کو کہتا ہے کہ تم یہ جو پلی پہ سے بالٹی ہے اس میں سے پانی ہٹاؤ اور تم اس میں بیٹھو اور میں تمہیں کھینچوں گا۔ اچھا، وہ کسی نہ کسی طرح اس کو کھینچ لیتا ہے، اور جب وہ آبادی میں واپس آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ ان کی بات پہ یقین ہی نہیں کرتے کہ ایک 7 سال کے بچے نے دوسرے 7 سال کے بچے کو اس طرح سے کنویں سے کھینچا۔ لیکن وہاں پر ایک بزرگ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچ بول رہے ہیں، اور ایسا واقعی ممکن ہوا، اور یہ ممکن کیوں ہو سکا کہ اس وقت پوری دنیا میں اس بچے کو کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ تم 7 سال کے ہو اور تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کریں، ہم سب کے ساتھ زندگی میں ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت کچھ کرنے کی کیپیبلٹیز رکھتے ہیں، مگر ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ہمیں ہمارے جینڈر کا ریفرنس دے کے، بعض اوقات ہمیں ہماری کسی نہ کسی کمی اور کوتاہی کا احساس دلا کے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ ایسا ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اگر دنیا میں اس وقت کوئی انسان کوئی کام کر رہا ہے یا کر سکتا ہے تو پھر وہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل اس طرح سے۔ اچھا، میں نا اپنے گھر میں جب کوئی ایسا کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں، یا جب میری امی کا فون نہیں چل رہا ہوتا، یا میری کبھی سسٹر کو کبھی کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے کچن میں، پریشر بند نہیں ہو رہا یا کوئی ایسا کام ہے، تو جب میں وہ کرتی ہوں نا تو میری طرف ایسے دیکھتی ہے، اچھا تم نے یہ کر لیا، اور مجھے لگتا ہے وہ بہت معمولی سا کام ہوتا ہے، لیکن وہ جس طرح سے اس چیز کو شیئرز کرتے ہیں، جس طرح سے اس چیز کو بتاتی ہیں کہ اقرا نے ایسے کیا یا اقرا ایسے کرتی ہے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کے کندھوں پہ اور ذمہ داری آ جاتی ہے کہ میں تو اس سے بھی اچھا کر سکتی ہوں، مجھے ان کے لیے اور بہتر کر کے دکھانا ہے اور بہتری کے ساتھ دکھانا ہے۔ اچھا، یہ بہت زبردست فنومینا ہے کہ لوگ ہمارا موٹیویشن بھی بوسٹ کر دیتے ہیں اور ہماری تعریف کر کے ہمیں انٹیکٹ بھی کر دیتے ہیں، لیکن واٹ ایف اقرا، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر کسی دن آپ کی زندگی میں تعریف کرنے والے لوگ چھٹی پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس دن پھر آپ موٹیویشن کہاں سے لیں گی؟
پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس کا حل جو سائنس بتاتی ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ٹاکسک ہوتے ہیں اور آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. تو پھر سب سے اہم کام جس پہ آج ہم زیادہ فوکس بھی کریں گے، خود اعتمادی ہے، ہمارا اپنا سیلف اسٹیم ہے، جس کو اگر ہم پازیٹیو وے میں بلڈ کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں سے ڈکٹیشن لینے کی نیڈ نہیں ہوتی، بلکہ ہم خود اپنے آپ کو سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود ایسی پازیٹیو تھاٹس دے رہے ہوتے ہیں، ایسا مائنڈ سیٹ بنا رہے ہوتے ہیں جس میں ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، ہم اپنے بارے میں ارادہ خود کرتے ہیں، اور ہم اپنی تعریف بھی بعض اوقات خود کرتے ہیں. تو یہ کوئی زیادہ اچھی اسٹیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کہ باقی لوگ آپ کی تعریف کریں. اچھا، ایسی بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کیا عطرت صاحبہ کہ اگر کسی نے ہمیں کوئی فینومینا بتا دیا ہے، جیسے ہم خود اعتمادی ہمیں نہیں آتی ہے بہت سارے لوگوں کو کچھ رنگوں کے بارے میں، وہ ہلکے رنگ نہیں پہن پاتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ایسے رنگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے سائڈ پہ کیے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس رنگ میں بہت خوبصورت لگیں گے، پھر ایک بار جب آپ کیری کر لیتے ہیں نا، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ ہر چیز میرے پہ اچھی لگ رہی ہے اور میں نے اس چیز کو اپنا لیا اپنے اندر، پھر باقی سب چیزوں پہ بھی ہم وہی رول جو ہے وہ ایڈ آن کرتے جاتے ہیں. دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے بہت سارے علوم ہیں جس میں رنگوں کا اور چیزوں کا، انسان کی زندگی پہ سٹارز کا، چیزوں کا اثر ہوتا ہے، لیکن ان تمام اثرات سے بڑا اثر ہمارا خود کا ہے، ہمارا اپنا ہے. اور دنیا میں آپ کو جتنے بھی لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی خرابی چل رہی ہے، کوئی اثرات ہیں، کوئی رنگ ہے جو آپ کے مناسب نہیں ہے، سوٹ نہیں کر رہا ہے، تو ان ساری چیزوں سے بہتر یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ ایک بندہ جو رہ رہے ہیں نا ہر وقت، وہ آپ کی شیشے والی سول ہے جس سے آپ بڑے آرام سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس کے ساتھ ایک کانفیڈنس بلڈ کر کے اس سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں، تو صحیح کرٹک بھی آپ کا وہ ہوتا ہے اور صحیح رائے بھی وہ آپ کو دیتا ہے، اور آپ کے اندر کانفیڈنس بھی وہی بوسٹ کرتا ہے. کیونکہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ کسی سوشل گیدرنگ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے لوگ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ کے اسکل کی، سم ٹائم آپ کے کپڑوں کی، سم ٹائم آپ کے چہرے کی، وہ آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں اور آپ کا دل بڑا خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم انسان فطرتاً پسند کرتے ہیں کہ ہمیں سراہا جائے. تو جب ہم لوگوں کی سراؤنڈنگ میں رہ کے لوگوں سے تعریفیں سمیٹتے ہیں اور واپس آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا اپنے گھر جاتے ہیں، اور ہمارا کوئی فیملی ممبر ہم سے ناراض ہے، ہم انہیں پراپر کیئر نہیں دے پا رہے، ٹائم نہیں دے پا رہے، اور وہ ہم سے شکایت کرتا ہے، ہم سے گلہ کرتا ہے، تو ہم ایک کانٹرڈکٹری کا شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات. کیونکہ ایک ہی طرح کی پرسنالٹی کیری کر کے، ایک ہی طرح کے وصف استعمال کر کے ہم بعض اوقات کچھ لوگوں کے لیے بہترین انسان ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے زیادہ اچھے انسان نہیں ہوتے. یہ تو فطرت ہے نا، ہم جس کے لیے بہت خاص ہیں کسی کے لیے شاید ہم کچھ قیمتی بھی نہیں ہیں. لیکن اب کرنا کیا ہے کہ پھر آپ کو ڈرا کرنا ہے ایک ایسا سیلف جو آپ کو صحیح رائے دے رہا ہو. جیسے میں مثال آپ کو یہاں پہ ایسے بھی دے سکتی ہوں کہ دنیا میں بہت حسن آپ کی نظروں سے بھی گزرا. کچھ لوگ اپنے حسن کو دنیاوی سطح پہ بھی منوا لیتے ہیں، جیسے مس ورلڈ کا خطاب مل جاتا ہے اور آپ اس پینل کے نیچے آپ پوری دنیا میں آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ بہت حسین ہیں. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اسی سول کی ریکگنیشن آپ کی اپنے گھر میں نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کے اپنے گھر والے آپ کو، یعنی آپ کے ان لاز آپ کو اس ایکسیپٹنس میں نہیں رکھ رہے ہوتے جس میں کہ پوری دنیا آپ کو رکھ رہی ہے. مثلاً ایک اداکارہ ہیں جن کی آنکھیں بہت حسین ہیں، پوری دنیا میں ان کی آنکھوں کو مانا جاتا ہے، حسن کا سمبل ہے، لیکن انہی کی آنکھوں کے بارے میں کچھ لوگوں کے کمنٹ ہیں کہ وہ مہنگی لگتی ہیں. اب یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے نا، یہ انسانوں کے ساتھ بعض اوقات بڑا بینیفٹ میں چلتا ہے اور بعض اوقات نقصان میں، کہ ہم جب بھی دوسروں کی رائے کو مانتے ہیں نا تو ہمارا حال اس رولنگ سٹون کا ہوتا ہے جس کو جو اپنی مرضی سے جو جدھر ٹھڈا مارے وہ ادھر کو چلا جائے. نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے،
جب آپ لوگوں کی بات مان کے اپنے حسن کو ایویلویٹ اچھا کرتے ہیں. اطرت صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں، مجھے چھوٹی چھوٹی سی بات پر، مطلب اس بات پر جہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نہیں کر سکتی ہوں یا میرے سے نہیں ہو پاتا، بہت ارلی ایج میں، مطلب 4-5 سال کی عمر سے لے کر جب آپ کسی بچے کو سمجھ آ جاتی ہے، میرے والد صاحب نے مجھے وہ کانفیڈنس دیا ہے، باہر آنے جانے سے لے کر، کسی سے بات کرنے سے لے کر، کیسے کھڑے ہونا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا، یہ چیزیں نہیں کرنا. تو آپ کو نہیں لگتا یہ کسی میں وہ کانفیڈنس پیدا کرنا یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ کی بات درست ہے کہ ٹریننگ سے چیزوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، تربیت کر کے انسان کو بہتر انسان بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ ہم ہی بتاتے ہیں نا بچوں کو، آپ پہ یہ رنگ سوٹ نہیں کر رہا، نہیں یہ اس کو یہ اچھا نہیں لگے گا، یا یہ اس طرح سے نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے بنا ہے. والدین وہ تمیز کر دیتے ہیں، یہ چیز اس کے لیے بنی ہے، یہ چھوٹے کے لیے بنی ہے، یہ بڑے کے لیے بنی ہے. حالانکہ سب ایکول ہے، لیکن ہم وہ چیزیں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. لیکن میں یہی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پیچھے ایسے شاندار والدین کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کو کانفیڈنس دیا، جنہوں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تمیز کرنا سکھا دی. لیکن سم ٹائم ایسا نہیں ہوتا، اور ابھی جو جنریشن ہماری اس وقت پروان چڑھ رہی ہے، تو ہمارے بڑوں کے پاس، یعنی اس وقت جو ماں باپ ہیں ان کے پاس نہ تو ٹائم ہے، ٹیکنالوجی نے اتنا ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے کہ ان کے پاس نہ ٹائم ہے، نہ ان کے پاس ایسی تھاٹس ہیں. اچھا پھر کیا ہے ضرورت اس بات کی، ہم جیسے لوگوں کی گنجائش زیادہ بن گئی کہ جب آپ کے پاس ٹریننگ نہیں ہوتی، اور سم ٹائم انیٹ، یعنی آپ اکتسابی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہ سکلز لے کے پیدا نہیں ہوتے، تو پھر تو آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی. پھر نتیجتاً کیا ہونے کی ضرورت ہے کہ پھر آپ کو باقاعدہ ٹریننگ میں آنے کی ضرورت ہے کہ پھر آپ چیزوں سے، لوگوں کی رائے سے، لوگوں کی ٹاکسیسٹی سے، باقی تمام انوائرمنٹ کی ٹاکسیسٹی سے آپ وہ اثرات اپنے اندر نہ جانے دیں، بلکہ آپ اپنے اندر کے کچھ ہیلدی اور اپنے پازیٹیو ڈیسیژنس جو ہیں وہ سوسائٹی پہ انفورس کرنے کی طرف آپ جائیں. اس کے لیے آپ کو پھر اپنے آپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اگر کسی چیز میں کوئی بچہ، کوئی اسٹوڈنٹ یا پھر کوئی بڑا اپنے آپ میں وہ خود اعتمادی نہیں لا پا رہا، اس کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس وہ لوگ موجود نہیں ہیں جیسے کہ آپ نے کہا، یا اس کو چیئر کر سکے، وہ اکیلا کیا کر سکے گا؟ وہ تو مزید ڈرین ہوتا جائے گا. بالکل، آپ کا یہ بہت ہی پیارا سوال ہے. میں چاہتی تھی کہ اس سوال تک ہم جلدی آ جائیں، کیونکہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ خود اعتمادی یا سیلف کیئر میں دو ورڈ ہیں نا. اگر ہم دیکھیں تو دو اکیلے نہیں ہیں، پھر بھی دو ہیں. یعنی ہم اپنے ساتھ ہیں، ہم اپنی سول کے ساتھ ہیں، تو پھر ہم کافی ہوتے ہیں بعض اوقات اپنا خیال رکھنے کے لیے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو می فرسٹ کی پالیسی اپنا کے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سب سے اوپر اپنی ذات کو رکھیں. کیونکہ یہ میری بات اس وقت شاید آپ کو ایسے لگ رہی ہوگی کہ میں سیلفش ہونے کے بارے میں کہہ رہی ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں آج تک جتنے لوگوں نے مدد کا ہاتھ بھی کسی کی طرف بڑھایا ہے، تو یہ وہی ہاتھ ہوتا ہے جس ہاتھ میں جان ہوتی ہے. یعنی اگر آپ سیلف کیئر کرتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھتے ہیں خود سب سے پہلے، تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ کسی کا خیال رکھنے کے بھی قابل اب ہوئے. اور جو لوگ اپنا خیال رکھنے کے عادی ہوتے ہیں یا اپنا خیال رکھتے ہیں، ان کی زندگی میں اس قسم کے پرابلمز آتے ہی نہیں ہیں کہ انہیں کسی کی رائے کی ضرورت پڑے، کوئی انہیں خیال رکھے، کوئی انہیں پانی پلائے، کوئی ان کو صبح اٹھائے. تو یہ اپنے چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنس میں انڈیپینڈنٹ ہونا، اپنا خیال رکھنا اور رسپانسبلٹی ٹیک کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پازیٹیوٹی کے ساتھ ہماری ٹرو سول کی طرف لے کے جاتی ہے. کیونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں سوشل بنا کے تو بھیجا، یعنی گروہوں میں پیدا کیا، خاندانوں میں، قبیلوں میں انسان کو سچویٹ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سے کوسچننگ کرنی ہے وہ ایز این انڈیویجول ہی کرنی ہے. اچھا، سیلف کیئر اور سیلفش ہونے میں کتنی بارڈر لائن جو ہے وہ کتنی تھن ہوتی ہے؟ کیونکہ جب ہم بہت زیادہ خود کا خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو ہم سیکریفائز کرنے کی اس میں سے نکل آتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم خود غرضی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس میں جا کے اس میں پوائنٹ رکھ رہے ہیں. تو اس میں کتنی تھن لائن ہوتی ہے؟ دیکھیں، وہ ایک بڑی مشہور مثال اکثر اس میٹر میں دی جاتی ہے کہ جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا ماسک پہن لیں، آکسیجن ماسک پہنیں،
تو وہاں پر اگر آپ نے کوئی بچہ کیری کیا ہوا ہے تو آپ سے یہ کہا جاتا ہے، یعنی رول میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ پہلے اپنا ماسک پہنیں پھر آپ بچے کو ماسک پہنانے کی طرف جائیں۔ اچھا سم ٹائم ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اگر پہلے خود ماسک پہنیں گے تو یہ خود غرضی ہوگی کہ ہم اپنا خیال تو کر رہے ہیں، لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر بچے کو ماسک پہنانے کے چکر میں پہلے پڑتے ہیں تو اتنی دیر میں آپ اپنا سانس کھو دیتے ہیں، یعنی پھر نہ آپ اس کی مدد کر پائیں گے نہ آپ اپنی مدد کر نہیں، پائیں میرا گے۔ سوال شاید آپ اس کو سمجھی نہیں ہے۔ بینگ این پرسن، اگر میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا میں نے اور دوسروں کو لگ رہا ہے کہ وہ سیلفشنس کی طرف جا رہا ہے، تو اس میں کتنی تھن لائن ہوتی ہے کہ جس میں مجھے خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنا سیلف کیئر کرتے میں اپنے بارے میں سوچتے اپنی سیلف اسٹیم یا اس پر می پالیسی کو اگر میں سامنے رکھتے ہوئے کتنی جلدی سیلفش کے اس میں جا سکتی ہوں؟ دیکھیں میں اپنے تجربے سے آپ کو یہ بات بتا سکتی ہوں کہ جب بھی میں نے کسی کو سیلف کیئر کی طرف آمادہ کیا ہے، کسی کو بھی میں نے سیلف کیئر پہ پابند کیا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ شخص نہ دوسروں کا بھی خیال رکھنے کی طرف جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو خیال رکھنا ہے اگر آپ اس کی ٹریننگ کرتے ہیں نا، اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں، اپنا خیال رکھتے ہیں تو آپ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی آپ اپنا خیال کریں گے، آپ اپنے ویٹ کو مینیج کرنے کے لیے، اپنی سکن کو مینیج کرنے کے لیے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے نا، تو آپ اچھا محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو یہ جو اچھا محسوس کرنا ہے، یہ جو پازیٹیو اپروچ ہے، یہ جب بھی کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اچھا محسوس کریں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا بھی خیال رکھنے کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی شخص اگر سیلف کیئر میں گیا ہے تو وہ خود غرض ہوا ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ سیلف کیئر میں جانے والے لوگ جو ہیں وہ سیلف کیئر کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کی کیئر، یہاں تک کہ آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں کہ یہ سیلف کیئر ہی وہ سٹیپس ہیں جن کو کراس کرنے کے بعد ناٹ اونلی آپ کا اپنے ساتھ تعلق ٹھیک ہوتا ہے، آپ کا سوسائٹی کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوتا ہے، بلکہ آپ کا آپ کے کریٹر کے ساتھ، یعنی اگر آپ کو میں بتاؤں تو اسپریچول انہانسمنٹ بھی آپ کو سیلف کیئر کے نیچے ملتی ہے۔ ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ آپ صرف دوسروں کی پرواہ کرتے رہیں گے تو آپ کریٹر سے اپنا تعلق جوڑ سکیں گے۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا بچوں میں ہم کیسے خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں بہت ارلی ایج سے، تاکہ وہ بڑے ہو کر اسی چیز کو آگے لے کر چلیں؟ ہاں، بچوں میں ڈیفینیٹلی بچے ماڈلنگ اور کنڈیشننگ سے بہت ساری چیزیں ہمارے سے ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ساری چیزیں وہ چیزیں نہیں سیکھ رہے ہوتے جو ہم انہیں منہ سے بتا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے کچھ جیسچرز ہوتے ہیں، ہماری کچھ اپنی ریڈز ہوتی ہیں جن کو بچے کاپی کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی پہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو بچپن سے ہی تھوڑا انڈیپینڈنٹ کریں ان کے ڈیسیژنز میں۔ بعض اوقات آپ کو ان کے ڈیسیژنز سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو آپ اپنے حصے کا کام کر کے انہیں پروز اینڈ کونز بتا کے انہیں ایٹ لیسٹ انہیں ایکسپیریمنٹ کرنے دیں، جہاں سیف سائڈ پہ وہ ایکسپیریمنٹ کر سکیں، جس میں وہ ڈے بائی ڈے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور انہیں ڈیسیژنز ان کے آرام سے بنتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی سول کو، اپنی سیلف کو خود ہی ساری زندگی ڈیولپ کر کے چلنا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹو مچ ان کو باؤنڈ کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ کنٹرول کرتے ہیں، تو پھر ان کی باڈی لینگویج میں ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے اور وہ کبھی بھی اپنی سیلف کے ساتھ کنیکٹ نہیں بنا سکتے۔ صحیح ہو گیا۔ لاسٹ منٹ میں کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ بالکل، میسج میرا ہمیشہ کی طرح یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو اس فورم پہ اور بلکہ ڈیفرنٹ فورمز پہ ڈسکس کی جا رہی ہوتی ہیں، تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے پرابلمس کو خود ایویلویٹ کریں۔ یعنی اگر ہم کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو اس معلومات کے اوپر ہم اپنے آپ کو ضرور جج کریں اور دیکھیں کہ ہم کس پوائنٹ پر اس وقت فال کرتے ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں کوئی کمی اور کوتاہی ہمیں نظر آتی ہے آنیسٹی کے ساتھ، تو بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی ایسے فورم کا چوز کریں جو فورم وہ کام کرتا ہے۔ جیسے اس میں فرق وہی ہوگا جیسے آج کل لوگ چیٹ جی پی ٹی سے اور اے آئی سے مدد لے کے بہت ساری معلومات حاصل کر لیتے ہیں، تو ان کی زندگی میں کنفیوژنس اور زیادہ کریٹ ہوتی جا رہی ہیں، وہ اپنا کانفیڈنس اور بھی زیادہ لوز کرنے کی طرف جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سکلز کو ڈیولپ کریں۔ تو پھر اگر آپ کی زندگی میں کوئی کانفلکٹ آئے، کوئی تذبذب آئے، تو اپنے سیلف اسٹیم کو لو کرنے کی بجائے آپ ماہرین سے مدد لے سکتے ہیں۔
ماہرین جن کا کام یہ روز کا ہوتا ہے وہ بہت ہی آسانی سے کسی چھوٹے سے اسٹیچ کے ساتھ آپ کی زندگی کو سیو کر سکتے ہیں اور آپ کو بڑے بڑے ایشوز سے بچا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ عطرت صاحبہ پروگرام میں آنے کے لیے.